بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابو طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں جب کہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا کوئی معتبر بھی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اب مکے والوں کو حد سے زیادہ سخت اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طائف مکے سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جو لات کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 1 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکے والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہمسر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رؤسا سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یلیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یلیل اور اس کے بھائیوں کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یلیل اور اس کے بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے غلام اور شہر کے بدمعاش لڑکوں کو لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ان بدمعاش لڑکوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے بازار میں بدمعاش لڑکوں کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برساتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر ان بدمعاش لڑکوں کا ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدمعاشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہولہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی
اور طائف کے بدمعاش لڑکوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بے چارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ الہی بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نبوہ کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے بعد اس کو دعوت اسلام پیش کی۔ اس غلام کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب یہ غلام عتبہ نے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس سے تو تیرا دین ہی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نخلہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قواہرت پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا قواہرہ پر تشریف لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکے میں آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک پہنچایا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر برسائے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں پہاڑ کو ان طائف والوں پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں فرماتا۔ جزاک اللہ۔